صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی جتنی آیات آئی ہیں، اسی طرح احادیث میں جو جو عمومی فضائل بحیثیت صحابہ کے آئے ہیں، وہ ہر صحابی پر منطبق ہوتے ہیں، چاہے اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ ہی کیوں نہ گزارا ہو۔ جو صحابیت کے اعتبار سے جو فضائل آئے ہیں، جیسے قرآن کریم میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، وہ جیسے حضرت ابوبکر پر یہ آیت منطبق ہوتی ہے، یہ آیت ادنا سے ادنا صحابی پر بھی اسی طرح منطبق ہوتی ہے، چاہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ ہی گزارا ہے، اسلام لایا اور پھر چلا گیا، اس کے بعد نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چند لمحے اس نے گزارے ہیں، اس کے لیے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، حضرت ابوبکر کے لیے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس اعتبار سے وہ برابر ہیں، اگرچہ درجات مختلف ہیں، لیکن صحابیت میں ادنا سے ادنا صحابی بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح احادیث میں جتنی باتیں آتی ہیں، جو بھی صحابی ہو، چاہے ادنا سے ادنا صحابی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں جو آئے گا وہ اس میں شامل ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یعنی مٹھی بھر، ایک مٹھی بھر میرے صحابی خرچ کریں، اس کی فضیلت زیادہ ہے جو احد پہاڑ کے برابر خرچ۔ کوئی آج تک کسی نے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہے یا کسی کے پاس اتنا مال آیا ہے؟ تو صحابیت میں سب برابر ہیں، اور ان کے جتنے فضائل ہیں اس میں سب شامل ہیں، اس میں حضرت حسین بھی شامل ہے، اس میں دوسرے بھی شامل ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد آنے والا کوئی شخص بھی ان کے وہی باتیں ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے حضرت حسین کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو ان کی فضیلت ہے، وہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یزید ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس بارے میں ایک بات اور کر دوں کہ یہ موازنہ کرنا صحابی کا غیر صحابی سے یہ کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک گزرے ہیں محدث بہت بڑے، یہ تقریباً حضرت امام ابو حنیفہ کے ہم عصر رہے ہیں اس زمانے میں، اور بہت ہی بڑے عالم محدث گزرے ہیں، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، بہت سارے ان کے فضائل ہیں، بلکہ اتنے نیکی میں وہ اتنے زیادہ تھے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں سیرت نگار جو لکھتے ہیں کہ یہ اتنے عبادت گزار تھے اللہ تعالیٰ کے، اتنے نیک تھے حضرت عبداللہ بن مبارک، کہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے اور عن قریب آپ کی جو ہے وہ روح قبض کرنے والا ہے، تو وہ کوئی نیکی میں اضافہ نہ کر سکتے، اتنے نیک۔ یعنی کہ اگر ان کو یہ پتا چلے کہ ابھی میری موت آنے والی ہے، ہم میں سے عام شخص کو یہ کہے کہ بچہ میں کوئی نماز پڑھ لوں، کچھ کر لوں، کوئی عمل، کوئی اضافی کچھ کام کر لوں، کوئی اللہ سے مغفرت مانگ لوں، تھوڑی سی مہلت مجھے ملی ہے۔ یہ ایسے تھے کہ ان کے بارے میں اتنے نیک تھے کہ اگر ان کو کہا جاتا کہ ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے تو وہ کوئی اپنی نیکی میں اضافہ نہ کر سکتے، پہلے اتنے نیک تھے۔ ان سے بات کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہے؟ ان کا جو جواب تھا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں جو مٹی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز کے برابر نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم معاویہ کو عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، وہ صحابی ہیں، وہ غیر صحابی ہیں، اور یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کہا کہ معاویہ کے ناک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے غزوات میں ان کے ساتھ شریک ہوئے، ان کے ساتھ جو انہوں نے وقت گزارا، ان کے ناک میں جو مٹی گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی یہ بات آتی ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی یہی بات منقول ہے، اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں۔ اسی لیے مقصود کیا ہے، یہاں پہ کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تنقیص مقصود نہیں ہے، مقصود کیا ہے کہ صحابی کو غیر صحابی کے برابر کبھی نہیں گنا جا سکتا۔ صحابی کا جو درجہ ہے وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔